دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. اپنے آپ سے سوال کرو میرے دل میں کتنا قرآن ہے, اور اگر قرآن نہیں تو دل ویران ہے نا. بہرحال آئیے قرآن کا واقعہ. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا, یاد رہے نہ آپ کی والدہ ہے نہ آپ کا باپ ہے. اللہ پاک نے انسان کو 4 طریقوں سے بنایا ہے, یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ایک تو نارمل جو ہم ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن علماء نے بڑی پیاری تفسیر قرآن میں بحث کی کہ اگر یہی ایک طریقہ ہوتا, ہو سکتا ہے کہ عورتیں کہتی کہ جناب اگر ہم نہ ہوتے تو یہ کائنات ہی نہ چلتی. ماں تو ہم ہیں, پیٹ میں تو ہم بچے کو پالتے ہیں. مرد کہتے ہیں کہ ہم نہ ہوتے تو عورتیں بچے کیسے جنتی, یہ جوڑا بنا تو جناب یہ کائنات آگے چلی. تو اللہ کریم نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر کے بتا دیا کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے. وہ کن فرمائے تو فیکون, وہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, سبحان اللہ, فعال لما یرید, میرا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. پھر صرف مرد و عورت اگر کہتے جناب کہ ہم نہ ہوتے تو نہ ہوتا, تو حضرت آدم پیدا کیے گئے. عورت یہ کہے کہ جناب بغیر عورت کے نہیں ہو سکتا, تو رب کریم نے حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کر کے بتا دیا کہ عورتوں کے لیے کوئی ایسی ضروری نہیں کہ عورتیں ہوں گی تو کائنات چلے گی. میرا رب چاہے فعال لما یرید, وہ جو چاہے کرتا ہے. اور حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر کے بتا دیا کہ میرا رب چاہے تو بغیر باپ کے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے. رب کی شان دیکھو. بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ زمین سے مٹی لائی جائے. اچھا, یہ جو مٹی والی بات ہے نا, یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے. اللہ اکبر. وہ ایک جملہ سنا ہوگا نا, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. علماء کہتے ہیں کہ جس بندے کی مٹی جہاں کی ہوتی ہے نا, جس مٹی سے وہ بنایا گیا ہے, اس کو اسی جگہ دفن بھی کیا جاتا ہے. اٹ مینز کہ جہاں جہاں میری آپ کی تدفین ہونی ہے نا, اس مٹی سے ہی ہمارا یہ سمجھے کہ وجود کو بنایا گیا ہے. اچھا, یہ آپ کو بھی پتا ہوگا اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بندہ کسی نہ کسی بہانے سے وہاں پہنچتا ہے جہاں اس کا انتقال ہونا ہوتا ہے, جہاں اس کی تدفین ہوتی. بعض اوقات کئی سال بیرون ملک میں رہتا ہے, کسی کام سے آتا ہے, انتقال ہوتا ہے اور یہاں دفن ہو جاتا ہے. کوئی بندہ بیرون ملک جاتا ہے, وہیں انتقال ہوتا ہے, وہیں دفن ہوتا ہے, کیونکہ مٹی وہیں کی تھی. اچھا, اس میں ایک عشق بھری بات ذرا سوچو کہ نبی پاک علیہ السلام کی تخلیق جس مٹی سے ہوئی نا, علماء کہتے ہیں اسی مٹی سے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کی بھی تخلیق کی گئی. ان صحابہ کی شان تو سوچو کیسی ہے. اللہ اکبر. کہ رب کریم نے ان کو پیدا کرنے سے پہلے ان کے لیے جو مٹی سبحان اللہ اپنے حکم سے گویا عطا فرمائی, یہ وہی مٹی ہے کہ جس مٹی سے میرے آقا کی تخلیق ہوئی. اللہ اکبر. اللہ کریم صحابہ کرام پر اپنی کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے. تو بہرحال ہم اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں. ہمیں معلوم تو نہیں کہ مولا تیرے دربار میں دعا ہے کہ ہمیں مدینے کی مٹی میں ہی ملا دینا, مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی, جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو. اللہ کرے کہ وہیں ہمیں تدفین نصیب ہو. تو حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کہا گیا کہ مٹی لائی جائے زمین سے. تو تفسیر قرآن میں لکھا کہ جب ایک مٹھی مٹی لانے کا کہا گیا نا, تو اس زمین کی جو اوپری پرت ہے, اوپری لیئر جو تھی, وہ ساری آپ کی مٹھی میں آ گئی. ہر مٹی کا حصہ چاہتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں میرا بھی کوئی پارٹ ہو جائے. اللہ اکبر. تو اب جب وہ مٹی آئی نا, تو اس میں سفید مٹی بھی تھی, سیاہ بھی تھی, سرخ بھی تھی, زرد رنگ کی بھی تھی, نرم بھی تھی, سخت بھی تھی, میٹھی بھی تھی, تلخ بھی تھی, نمکین بھی تھی, پھیکی بھی تھی. یہ ساری مٹیوں کا یوں سمجھیے کہ ایک امتزاج تھا جو حضرت اسرائیل کی مٹھی میں تھا. آج کسی کے ذہن میں سوال آتا ہوگا, سارے آدم کی اولاد ہیں, انگریز گورے ہوتے ہیں, افریقن کالے ہوتے ہیں, کسی کے بال گھنگریالے, کسی کے بال گولڈن, کسی کے بال سیدھے, ہم پاک و ہند والے سانولے رنگ والے, ایک ہی آدم اور حوا کی اولاد, یہ اتنا فرق کیوں ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ وہ جو مٹی ملائی گئی تھی اس میں مختلف دنیا کے
خطوں کی مٹی شامل تھی، اللہ نے حضرت آدم کی نسل سے تمام مٹیوں کی جو اس کی چاشنی تھی، جو اس کی تاثیر تھی، اس کے مطابق اولاد آدم جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی۔ سبحان اللہ۔ اب اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم دیا گیا۔ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی مٹی بن گئی، پھر ایک مدت کے بعد اس کو گوندی گئی تو یہ کیچڑ کی طرح بودار گارا بن گئی، پھر یہ خشک ہو کر ایک کھن کھناتی ہوئی بجتی ہوئی مٹی بن گئی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا اس مٹی سے، اور اسے جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا۔ فرشتے ہی تھے، بندہ تو کوئی نہیں تھا اس سے پہلے۔ سارے فرشتے حیران ہو گئے کہ یہ کون ہے، یہ کیا بنایا جا رہا ہے۔ حضرت آدم کے پتلے کو جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل ہوئی تو سب سے پہلے آپ کے نتنوں پر پہنچی، ناک پر، تو آپ کو چھینک آئی۔ پھر آپ کی زبان پر روح پہنچی تو آپ نے پہلا جملہ جو اس کائنات میں کہا وہ کہا الحمدللہ۔ چھینکنا پہلا عمل ہو گیا، اور پہلا جملہ کیا ہو گیا؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ کہیں تو جواب کیا دینا ہوتا ہے؟ یرحمک اللہ۔ مگر اس وقت تو جواب دینے والا کوئی نہیں تھا نا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب الحمدللہ پڑھا تو رب کریم نے جواب میں یرحمک اللہ فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے پورے جسم میں اب روح آ گئی، آپ گویا زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ ترمذی شریف اور ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ حضرت آدم کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا، چونکہ وہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں کی مٹیوں کا مجموعہ تھا، اس لیے آپ کی اولاد یعنی انسانوں میں مختلف رنگوں اور مختلف مزاجوں والے لوگ ہو گئے۔ کوئی نرم ملتا ہے، کوئی سخت ملتا ہے، کوئی شیریں ملتا ہے، کوئی تلخ ملتا ہے، عجب عجب مزاج ہیں لوگوں کے۔ ارے جناب، یہ ساری مٹیاں جو حضرت آدم علیہ السلام کے بننے میں لگی تھیں یہ اس کی تاثیر ہے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد یا ابو البشر ہے، آپ کا لقب خلیفۃ اللہ، آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ آپ نے 960 برس کی عمر پائی، اور بوقت وفات آپ کی اولاد کی تعداد 1,00,000 ہو چکی تھی۔ آپ دنیا سے گئے تو 1,00,000 لوگ اس دنیا میں ہو چکے تھے۔ یہ اللہ پاک کا نظام تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے ہر حمل میں، ہر پریگننسی میں 2 بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اصول یہ تھا کہ لڑکا اور لڑکی جو ساتھ پیدا ہوں گے وہ بھائی بہن ہوں گے، اگلی باری میں جو پیدا ہوں گے وہ ان کے بھائی بہن نہیں ہوں گے، تو کراس میچ ہو سکتا ہے اور ان کی شادی ہو سکتی ہے۔ جو ایک ساتھ پیدا ہوں گے وہ آپس میں شادی نہیں کریں گے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہو گئی تو آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ آپ تنہائی کا شکار ہوئے، کچھ ملول ہوئے، اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ یوں سمجھے غمزدہ تھے اور آپ کو نیند آئی، تو نیند ہی کے عالم میں آپ کی پسلی سے بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا گیا۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو خوبصورت دوشیزہ اپنے قریب دیکھی، حیران ہوئے کہ یہ کون ہے، تو جواب دیا گیا۔ حضرت حوا کہتی ہیں کہ میں آپ کی زوجہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ آپ کو مجھ سے کچھ سکون حاصل ہو، ہم دونوں مل کر زندگی گزاریں۔ اور کچھ روایتوں کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ حوا کو میرے نکاح میں دے دے، تو رب کریم نے ارشاد فرمایا اے آدم اس کا مہر ادا کرو۔ عرض کی مولا مہر کیا ہے؟ ارشاد ہوا آخری نبی پر 10 بار درود پاک پڑھ لو اے آدم، یہی تمہارا مہر ہوگا۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا؟ عشق والی بات کہ جو تخلیق انسانی ہے نا، یہ جو پہلا نکاح ہوا ہے، یہ جو پہلی شادی ہوئی ہے، یہ بھی نبی پاک کا ہی صدقہ ہے، یہ نبی پاک پر درود پڑھنے کا صدقہ ہے کہ جب یہ جوڑا بنا تو نسل انسانی آگے بڑھتی ہے۔ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب کیا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا، یہ قرآن میں سارے واقعات موجود ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرا نائب بن کر زمین میں میرے احکام کو نافذ کرے گا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے باری تعالیٰ، کیا تو زمین میں ایسے بندے کو، ایسے شخص کو اپنی خلافت اور نیابت کے شرف سے سرفراز فرمائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا، قتل و غارت گری سے خون ریزی کا بازار گرم کرے گا؟ اے اللہ تعالیٰ، اس شخص سے زیادہ تیری خلافت کے حقدار تو ہم ہیں، کیونکہ فرشتے کئی 100,000 لاکھوں سالوں سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرے حقدار ہیں۔ مگر رب نے فرمایا جس کا مضمون اس طرح ہے کہ اللہ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ فرشتے خاموش تو ہو گئے مگر دل میں ابھی کچھ کیفیت باقی تھی۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو علوم عطا فرمائے اور پھر فرشتوں سے سوال کیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم سے افضل کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے
تو ذرا ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ جن کو میں نے تمہارے پیش نظر کر دیا ہے۔ فرشتوں نے عاجز ہو کر کہا کہ اللہ ہم تو اتنا ہی جانتے جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، اپنی طرف سے ہم کیسے بتائیں؟ پھر اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ بتائیے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے تمام اشیاء کے نام، اس کی حکمتیں، کائنات کی تمام چیزوں کے نام بیان فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی جو علمیت تھی، آپ کا مقام تھا، وہ فرشتوں کے سامنے بھی رب نے ظاہر فرمایا، اور اب رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کیا جائے، اور اب فرشتوں نے اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ سجدے کی کہانی بھی بڑی عجب ہے، یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، مگر یہاں ایک بڑی کمال کی بات کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جنت کے دروازے پر رکھا گیا نا، فرشتے تو تعجب سے دیکھتے تھے، شیطان بھی ان میں آیا اور اس نے دیکھا کہ یہ نئی کوئی مخلوق بنائی جا رہی ہے۔ اس بدبخت نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس پتلے پر تھوک دیا۔ جب تھوکا نا تو وہ تھوک جو ہماری ناف کی جگہ ہے نا، اس جگہ پر پڑا۔ اب ذرا بڑی دلچسپ بات، شاید پہلی بار سنیں گے آپ، یہ جو میری اور آپ کی ناف ہوتی ہے نا، بیلی بٹن جسے کہتے ہیں، جسم میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، یہ پہلے پتلے میں نہیں تھا، حضرت آدم کے پتلے میں نہیں تھا، اسٹریٹ تھا نا۔ تو اس مقام پر جو شیطان نے تھوکا تو جبریل امین نے مٹی کا وہ حصہ نکال لیا، تو یہ تو بن گئی ناف، مگر اس مٹی کا کیا بنا؟ مفسرین قرآن نے تفسیر روح البیان میں لکھا، اب وہ جو چھوٹا پیس آف مٹی تھا اس سے کیا بنا؟ کہتے ہیں اس سے کتے کی تخلیق کی گئی، اور اب کتے میں 3 خصلتیں آپ کو ملتی ہیں۔ وہ رات بھر جاگتا ہے، انسان کے بڑا قریب ہو جاتا ہے، اگر اس سے دوستی کی جائے، اس کو سدھایا جائے تو بڑا کلوز ہو جاتا ہے، آپ دیکھیں نا گھروں کی چوکیداری کرتا ہے، مگر کاٹتا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ علماء کہتے ہیں ان تینوں کی بھی وجہ ہے، رات بھر اس لیے جاگتا ہے کہ جبریل امین کے اس مٹی پہ ہاتھ لگے ہیں، بندے کے قریب اس لیے ہو جاتا ہے کہ حضرت آدم کی مٹی سے بنا ہے، اور کاٹتا اس لیے ہے کہ شیطان کا تھوک بھی اس میں شامل ہے۔ اب یہ دیکھیے ساری باتیں موجود ہیں کتابوں میں، تفسیر قرآن میں موجود ہے۔ آئی ایم ناٹ ڈسکسنگ، میں کوئی اور اسٹوری نہیں سنا رہا آپ کو، میرے سامنے اس وقت تفاسیر قرآن کا مواد موجود ہے، اور میں تقریباً بیان اس وقت جو کر رہا ہوں وہ بہت ہی خوبصورت کتاب علامہ مفتی عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کی عجائب القرآن، جس میں قرآنی واقعات لکھے ہیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں۔ اینی اب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے علوم کتنے عطا فرمائے کہ فرشتے قائل بھی ہو گئے، مائل بھی ہو گئے، سجدہ بھی کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب علوم آدم کی ذرا فہرست سنیے گا۔ علامہ شیخ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ شورائے آفاق تفسیر قرآن روح البیان میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں تمام زبانوں میں سکھا دیے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا عشق والی بات کر لوں، جب حضرت آدم کے علم کا عالم یہ ہے تو آدم کے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا تو سب سے افضل ہے نا، تمام نبیوں سے اعلیٰ ہیں۔ ارے جب حضرت آدم کو اتنا علم عطا فرمایا تو پھر نبی پاک کے علوم کی کیا بات ہوگی؟ پھر کیوں نہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرمائیں، فرش تا عرش سب آئینہ ضمائر حاضر، بس قسم کھائی یہ امی تیری دانائی کی، آقا سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ہسٹوریکل سجدہ تھا، تاریخی سجدہ تھا۔ یہ سجدہ کیسے ہوا ذرا سنیں اس کی بھی تفصیل۔ اللہ اکبر۔ جب یہ سجدے کا حکم دیا گیا نا تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام سجدے میں گئے، پھر حضرت میکائیل، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام، پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام، پھر تمام مقرب فرشتے سجدے میں چلے گئے۔ یہ سجدہ کب ہوا تھا؟ یہ جمعے کا دن تھا، زوال کے وقت سے لے کر عصر تک یہ سجدہ کیا گیا، کنٹینیو سجدے میں رہے فرشتے۔ مگر ایک ایسا بدبخت بھی تھا جس نے سجدے سے انکار کیا، اور وہ تھا ابلیس۔ اس نے تکبر کیا اور اس نے آرگیومنٹ کیا اللہ کی بارگاہ میں۔ فرشتوں نے لبیک کہا اور سجدے میں چلے گئے، مگر ابلیس کیا کہتا ہے وہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ یعنی یہ وہ جملہ ہے، یعنی یہ وہ عمل ہے، یہ وہ واقعہ ہے جس نے اس کائنات کا رنگ ہی بدل دیا۔ اللہ کا ایک مخالف کھڑا ہو گیا، دشمن خدا آ کر سامنے کھڑا ہو گیا، اللہ کے حکم کو نہ ماننے والا سامنے آیا، اور وہ کون تھا؟ وہ شیطان ہے۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ انا خیر من، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں،
خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا ہے، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ کون تھا ابلیس؟ یہ پہلے سے نافرمان نہیں تھا، اس کا نام عزازیل تھا، یہ جن تھا، فرشتہ نہیں تھا، مگر جنت کا خزانچی تھا، اپنی علمیت، عبادت اور ریاضت کے سبب معلم الملکوت، فرشتوں کا استاد بن چکا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضری دیتا، فرشتوں کے ساتھ صفوں میں کھڑے ہو کر حاضری دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ہزاروں سال کی اس کی عبادت تھی، مگر جہاں اس نے تکبر کیا، جہاں اس نے نافرمانی کی، اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، اس کے چہرے کا نور سلب کر لیا گیا، اس کی حسین صورت ختم کر دی گئی، اس کی عبادتیں اکارت کر دی گئی۔ اب اللہ کی طرف سے جو شیطان کو جواب دیا گیا، سنو، وہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ آپ اگر یہ پورے واقعات پڑھنا چاہتے ہیں، 23واں پارہ سورہ صاد، اور بھی کئی مقامات پر ہے، مگر وہاں بھی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ ارشاد باری ہوتا ہے، قرآن میں ہے، فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تو جنت سے نکل جا کہ تو لعنت کیا گیا، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک۔ قیامت تک کے لیے لعنت کیا گیا، قرار دے دیا گیا۔ تکبر کیا نا اس نے، اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی، عزت نہ کی۔ ہمیں اللہ پاک ہمیشہ باادب رکھے، بڑوں کی عزت کرنے والا بنائے، انبیاء، اولیاء، صحابہ، اہل بیت، ان سب کی عزتیں اور ان سے محبت کرنے والا بنائے۔ ایسے لوگوں کے قریب نہ بیٹھو کہ جو بزرگوں کی بھی نقائص بیان کر رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ عزت کم کرنے والی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ گستاخان رسول کو غارت فرمائے، اور ہمارے دلوں میں یہ جذبہ اللہ پیدا فرمائے کہ ہم لمحہ بھر تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کسی نبی، کسی صحابی، کسی ولی، کسی اہل بیت کی کوئی گستاخی کی جائے، ان کی شان میں کمی کی بات کی جائے۔ یہ شیطان کا کام ہے کہ نہیں مانا وہ رب کی بات، اور نہ کیا حضرت آدم کو سجدہ۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور بڑی حدیث پاک ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث، اور شاید یہاں 80-90% لوگوں کو یہ حدیث یاد ہوگی، بچپن سے یہ حدیث سن رہے ہیں، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے، کبھی چیک کیا؟ بالکل چھوٹا سا۔ یہ ایگزامپل کے طور پر بیان ہوا ہے کہ ایک دانہ بھی دل میں تکبر ہوا تو جنت سے دور۔ جس کا دل ہی تکبر سے بھرا ہوا ہو، یہ تو رائی کے دانے کی بات ہو رہی ہے، جو صبح و شام جناب پراؤڈ میں، تکبر میں، گھمنڈ میں گھوم رہا ہے، وہ کدھر جائے گا؟ کیوں نہیں سوچتا؟ شیطان سے زیادہ عبادتیں نہیں کی ہم نے، وہ فرشتوں کا استاد تھا، وہ خزانچی تھا جنت کا۔ جب اس کی ساری عبادتیں غارت کر دی گئیں، تو خدا نہ خواستہ اگر ہمارے دل میں تکبر آیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ کبھی سوچا؟ بہرحال اللہ کریم سے میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں، اللہ ہم سب کے دلوں سے تکبر کو دور کر دے، ہمیں عاجزی کا پیکر بنا دے۔ نبی پاک کی عاجزی کا صدقہ عطا فرمائے۔ کیسی عاجزی تھی؟ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی،